أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه ونجيبه ورسوله الذي قال الله تبارك وتعالى في شانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعلى إترته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صلوات اللهم صل على. پروردگار بارگاہ حسینی میں ہر مومن مومنہ کی حاجت قبول فرما، پرصداری کی عبادت کو قبول فرما، ہر انسان کو شعور بیداری حسینیت نصیب فرما، پوری دنیا میں عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما۔ پروردگار اپنی رحمت سے یوسف زہرا وارث حسین کے ظہور میں تعجیل فرما۔ صلوات بلند آواز سے پڑھ۔ آپ کی خدمت میں الحمدللہ تسلسل کے ساتھ وارثان علم، وارثان عمل اور وراثت علم الہی، وارث علم اور علم کی فضیلت اور کمالات کے بارے میں گفتگو جاری و ساری رہی۔ ایک زمانہ تھا کہ مدرسہ الگ، کالج یونیورسٹی الگ نہیں ہوا کرتا تھا، ایک ہی دانشگاہ، ایک ہی مرکز علم ہوا کرتا تھا۔ اسی کے اندر ریاضی دان بھی بن جاتے تھے، مفسر بھی اسی کے اندر بنتے تھے، محدث بھی وہیں پہ، کیمیاء دان بھی، ریاضی دان بھی، سائنسدان بھی سارے وہیں پہ بن جاتے۔ اس کا بڑا فائدہ ہوتا تھا کہ ایک ہی آدمی پوری ایک ملت بنتا تھا، ہر چیز کا خیال رکھتا، ہر چیز کا درد رکھتا۔ جب سے یہ یورپی خیالات اسلامی دنیا کے اوپر حاوی ہو گئے، تب سے دینی درسگاہ اور غیر دینی درسگاہ میں تقسیم ہو گیا، اور اس کا بڑا نقصان ہو گیا کہ جو دینی درسگاہ میں پڑھتے ہیں ان کو باقی علوم کا کچھ نہیں معلوم ہوتا ہے، وہ اپنا بلب بھی نہیں لگا سکتے۔
کچھ بھی نہیں، نہ ڈاکٹری کا پتہ ہوتا ہے، نہ انجینئرنگ کا معلوم ہوتا ہے، نہ سائنس کا، خالی جو یونیورسٹی کالج میں پڑھتے ہیں ادھر سے کچھ یاد کرتے ہیں، ادھر سے خالی ہوتے ہیں، نہ ان کو نماز کا طریقہ آتا ہے، نہ روزے کا آتا ہے، نہ حرام و حلال کا، نہ محرم و نامحرم کا، کچھ بھی نہیں، ادھر ان کا دامن خالی۔ یہ شگاف انتہائی تباہ کن ہے انسان کے لیے۔ آیا ایسا یہ تقسیم صحیح ہے، دینی علم اور غیر دینی؟ نہیں، غلط ہے۔ علم دین ہے جہاں بھی ہو، جہالت غیر دینی ہے جیسی بھی ہو، جہالت بے دینی ہے اور علم دین ہے۔ تفسیر بھی علم ہے، علم فقہ بھی علم ہے، حدیث بھی علم ہے۔ یہ پڑھنے والے رسپیکٹیبل ہیں، نہیں ہے، قابل احترام ہے۔ اسی طرح ریاضی اور ڈاکٹری اور سائنسی پڑھنے والے بھی قابل احترام ہے، رسپیکٹیبل ہے۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کیوں؟ ادھر بھی آیات الہی کی تفسیر ہو رہی ہے مدرسے میں، اور یونیورسٹی میں بھی آیات الہی کی تفسیر ہو رہی ہے۔ بہت توجہ چاہوں گا، جو صاحبان علم ہیں، صاحبان عمل ہیں، سب کے لیے۔ مدرسے میں اقوال الہی کی تحقیق ہے کہ اللہ نے کیا کیا فرمایا۔ یونیورسٹی میں افعال الہی کی تحقیق ہوتی ہے کہ اللہ نے کیا کیا انجام دیا۔ توجہ ہے؟ زراعت کا ریسرچ آپ کہاں کرتے ہیں؟ یونیورسٹی میں۔ ہر دانہ اللہ کا ہے، بارش کا ہر قطرہ اللہ کی آیت اللہ العظمیٰ ہے، خاک کا چپا چپا اللہ کی ہے، معدنیات کے تحقیق کرو اللہ کی روزی ہے، بارش کے ہونے نہ ہونے کے اللہ کی روزی ہے، تخلیق انسان کے بارے میں تحقیق کرو اللہ کی ہے، کائنات میں جہاں جاؤ گے اللہ ہے، مظہر اللہ ہے، نشانی اللہ کی ہے۔ یہ کیسی احمقانہ فیصلہ ہے کہ جو اللہ کی تخلیق، اللہ کی نعمتوں کے بارے میں تحقیق کرو تو وہ غیر دینی ہو گیا، اور جو اقوال الہی کی تحقیق کرو تو صرف وہی دینی ہو گیا۔ نہیں، ہر وہ علم جو انسان کی ضرورت کو پوری کرے وہ دین ہے، چونکہ علم اللہ کی وراثت ہے، وہ غیر دینی کیسے ہو سکتا ہے؟ علم انبیاء کی وراثت ہے، وہ غیر دینی کیسے ہو سکتا ہے؟ علم اماموں کی وراثت ہے، وہ غیر دینی کیسے ہو سکتا ہے؟ سب دین ہے۔ البتہ یونیورسٹی جانے والے اسٹوڈنٹ، میل فیمیل، اگر ان کو یہ معلوم ہو کہ وہ جو ریسرچ کر رہے ہیں ان کی اہمیت کیا ہے، بغیر وضو یونیورسٹی میں نہیں جائیں گے، اتنا اہم ہے۔ بغیر دوپٹے کے یونیورسٹی میں نہیں جائیں گے، حجاب کا خیال رکھ کے جائیں گے، اتنا اہم ہے۔ جو وہ کر رہے ہیں انہیں پتہ نہیں ہے، اپنے اعمال کے تقدس کا انہیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اگر یہ اندازہ ہو کہ واقعاً ہر علم مقدس ہے، باوضو کلاس میں جائیں گے، بسم اللہ پڑھ کے کلاس میں جائیں گے، حجاب کا خیال رکھیں گے، اول وقت نماز پڑھیں گے اور ریش مبارک کا احترام کریں گے، جیسا ایک محقق جاتا ہے اسی طرح۔ جبکہ اس تقسیم نے انسان کو بہت دور کر دیا ہے دونوں طبقے۔ لیکن یاد رکھیے، صرف علم کافی نہیں ہے۔ مدرسے میں آیات الہی، احادیث معصومین کی تحقیق ہوتی ہے، یونیورسٹی میں اللہ نے کیا کیا بنایا ہے اس کی تحقیق ہوتی ہے۔ لیکن یہ علم کافی نہیں ہے۔ بہت اہم نقطہ دینے جا رہا ہوں۔ اگر علم کے ساتھ ادب بھی ہو، تمیز بھی ہو، تزکیہ بھی ہو، اخلاق بھی ہو، تو یونیورسٹی سے نکلنے والا بھی انسانیت کا خادم اور رہبر بن کے نکلتا ہے۔ اگر صرف علم ہو، عمل نہ ہو، تزکیہ نہ ہو،
پاکیت نہ ہو، ادب نہ ہو، مدرسے سے نکلنے والا بھی انسانیت کا دشمن بن کے نکلتا ہے۔ صرف علم انسان کو نجات نہیں دیتا، علم کے ساتھ عمل بھی ہو، تقوی بھی ہو، زہد بھی ہو، یہ دے دیتا۔ ورنہ مدرسے میں پڑھنا احترام ہے، علم فقہ اپنی جگہ، علم تفسیر اپنی جگہ بہت قابل احترام ہے، لیکن خرابی بھی وہی مدرسہ والوں نے کیا۔ 73 فرقے اسلام کے بن گئے، کس نے بنائے؟ پولیس نے نہیں بنائے 73 فرقے، زمینداروں نے نہیں بنائے، مزدوروں نے نہیں بنائے، فوجیوں نے نہیں بنائے، سیاستدانوں نے نہیں، کس نے بنائے؟ علم والوں نے بنائے۔ ہاں، اور ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، یہ مدرسہ اس کا دشمن، یہ مسجد اس کا دشمن، یہ مولوی، اس لیے کہ دین سمجھ میں نہیں آیا ہے، قرآن سمجھ میں نہیں آیا ہے، صرف علم کے کچھ الفاظ آئے ہیں، لیکن ادب و اخلاق و تزکیہ اندر ہضم نہیں ہوا ہے۔ لہذا علم وراثت آل محمد علیہ السلام ہے، صلوات پڑھ لیجیے۔ اسی لیے امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں اُعطینا ستاً وفضلنا بسبع، اللہ کی 6 عنایتیں ہمارے اوپر ہیں اور 7 فضیلتیں ہیں، العلم والحلم والسماحت والسخاوت والشجاعت والمحبت فی قلوب المؤمنین، یہ سب اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے جو ہمارے سینے میں ہے۔ اور فضیلتیں 7، منا احمد المختار، ہمارے گھرانے سے ہے، منا یعنی ہمارا ہے، منا سید الوسیین، وہ بھی ہمارے گھرانے سے ہے، منا فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، منا سبطۂ ہذہ الامہ، جنت کے سردار دونوں ہمارے گھرانے سے، منا جعفر الطیار، جنت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کرنے والے شہید ہمارے گھرانے سے، منا سید الشہداء حمزہ ہمارے گھرانے سے، منا مہدی ہذہ الامہ، کائنات کو عدل الہی سے برنے والی ہستی ہمارے گھرانے سے ہے۔ نیچے سے دربار یزید میں ایک فرد بھی کھڑے ہو کے یہ نہیں کہہ سکا کہ ہمارا بھی کوئی ایسا تھا، ہمارا بھی کوئی ماموں، کوئی بابا، کوئی دادا، نہیں، اگر کسی کا ہوتا تو ضرور کھڑا ہو جاتا اور بیان کرتا، لیکن یہ وراثت آل محمد علیہ السلام کی ہے۔ صلوات پڑھ لیجیے بلند آواز۔ لہذا کل گفتگو یہاں رک گئی تھی کہ منزلت شیعہ بھی امام نے شرط لگائی ہے کہ جتنا علم ہوگا اس کو اتنا ہی تشیع کی ڈگری مل جائے گی، 1 نمبر 2 نمبر 3 4 5 10 درجے ہیں، 10، جتنا آپ کے پاس علوم آل محمد ہے اتنے ہی۔ اگر آپ سے پوچھا جائے، اچھا کل ایک رات کی مجلس کے بعد وہاں کے جوان سارے اکٹھے ہوئے اور رات بھر گفتگو چلتی رہی اجتہاد و تقلید کے بارے میں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو تازہ بالغ ہو رہے ہیں کچھ جوان، یا علماء کی گفتگو نہیں سنتے ہیں، وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ توضیح المسائل کے جتنے بھی مسائل ہیں مجتہد نے اپنی طرف سے اپنی رائے رکھی ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ کے وسائل شیعہ میں 20 جلدوں میں 35,000 احادیث ہیں، بہار الانوار 110 جلد 40,000 احادیث سے اوپر، اصول کافی میں 16,000 سے زیادہ احادیث ہیں، جامع الاحادیث الشیعہ میں لاتعداد 1000 احادیث ہیں، اور ایسے ابواب بنائے گئے ہیں، مثلا کتاب صلاۃ، شرائط وجوب صلاۃ، شرائط صحت صلاۃ، اقسام صلاۃ، واجبات صلاۃ، مستحبات صلاۃ، لباس مصلی، مکان مصلی، یہ سارا سستانی و خامنہئی نے نہیں لکھے ہیں۔ تمام ابواب میں قال الصادق، قال الباقر، قال الکاظم، قال الرضا، قال النقی، قال التقی، قال کدھر ہو؟
ادھر توضیح المسائل کو رکھو، ادھر وسائل شیعہ کو کھول دو، جو ادھر فتویٰ ملے گا اس کے لیے ایک فتویٰ کے لیے 10 حدیث ادھر معصوم کے تیار ہیں آپ کے لیے، 10 حدیث۔ تب کہو گے نہیں، آقا نے اپنے طرف سے نہیں لکھا ہے بلکہ جو معصومین نے فرمایا اس سے کم بھی لکھا ہے۔ یہ ذہن سے نکال دیجئے کہ مجتہد نے اپنی طرف سے نہیں، اپنی طرف سے کیوں لکھے گا؟ اسے کیا پڑھی ہے؟ جو کچھ لکھا ہے قال الصادق قال الباقر قال ہانا، یہی لکھا ہے۔ یہ وراثت علمی ہے آپ کے پاس آیا۔ جس کے پاس یہ ہوگا اتنا عمل کرے گا اتنا ہی اس کے تشیع کا مقدار بڑھ جائے گا۔ اعرف منازل شیعتنا بقدر روایتہم و درایتہم، جتنا حدیث سمجھ سکتے ہیں اتنا ہی، اتنی قدر و قیمت ہے۔ وراثت، پیغمبر اسلام نے 4 چیزیں وراثت میں چھوڑی ہیں: قرآن، حدیث، عقلانیت، اہل بیت اطہار۔ یہ 4 وراثت میں چھوڑی ہیں۔ اور چونکہ پدر کی حیثیت رکھتے ہیں، باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ان کے درجے کو سوچ کر، ضرورت کو سوچ کر یہ حوالہ کیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ پیغمبر اسلام کے وفات کے بعد حدیث پہ پابندی لگ گئی، حکومت والوں نے حدیث کو بند کر دیا، حدیث بولنا بند، قال رسول نہیں بولے گا، قال اللہ قال اللہ۔ اس کا اتنا نقصان ہو گیا، ہزاروں اصحاب کرام سینے میں حدیث نبوی کا ذخیرہ لے کے خاک میں چلے گئے۔ حدیث پر پابندی، قرآن پر پابندی ہے، حدیث صرف حدیث پر نہیں۔ کیوں؟ جو کچھ قرآن میں آیا ہے اس کی تشریح کی ذمہ داری پیغمبر اسلام کی ہے۔ جب آپ زبان بند کراؤ گے تو قرآن بھی خاموش ہو جائے گا۔ یا قرآن پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ پیغمبر اسلام یعنی مشرع، مفسر قرآن، مشرح قرآن، مبین قرآن ہے کہ اللہ نے ذمہ داری ڈال دی ہے کہ یا رسول اللہ آپ کھول کھول کے بیان کریں۔ قرآن پہ پابندی۔ ادھر سے آپ سے سوال کرتے ہیں شیعوں سے، آپ کے امام اگر برحق ہیں تو قرآن سے دکھاؤ، امامت کا تذکرہ قرآن سے دکھاؤ۔ آج کل ہر مولوی کے زبان پر یہی ہے، سوشل میڈیا میں بھی یہی ہے، قرآن سے ثابت کرو۔ بولتا نہیں بولتے ہیں؟ توجہ میرے ساتھ ہے؟ ہاں، قرآن سے دکھاؤ ہر چیز۔ ایک تو یہ کہ امامت کا ذکر بہت بہترین انداز میں قرآن میں موجود ہے، ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر شیء قرآن سے نہ ڈھونڈو۔ کیوں؟ یہ توہین، اگر قرآن میں نہ ہو تو بس دین میں نہ ہونا، یہ توہین رسالت ہے، تضعیف رسالت ہے، انکار دین ہے۔ اگر کوئی کہے کہ ہر شے قرآن سے لا دو، ہر شے قرآن سے لا دو، یہ رسالت کی ذمہ داریوں کا انکار کر رہا ہے۔ وہ جو کہتا ہے کہ ہر شے قرآن سے دکھا دو، ان سے پہلا سوال کرو، ہر شے قرآن سے نکالنا، اس سے پوچھو کتا نجس ہے یا پاک ہے؟ سارا مسلمان بولیں گے کتا نجس ہے۔ ان سے پوچھو قرآن سے دکھاؤ۔ قرآن میں کتا نجس ہونے کا ذکر نہیں ہے، لیکن نجس ہے کس نے بتایا؟ جس کے اوپر شریعت آئی ہے اسی نے بتایا۔ یہ چھوٹا جواب تھا، ایک علمی اور ہیوی جواب دے رہا ہوں۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام خاتم النبیین ہے نہیں ہے؟ ہے۔ خاتم المرسلین ہے، لا نبی بعدی، واضح ہے نا؟ آیت اتری ہے مدینے میں، سورہ احزاب میں۔ خاتم النبیین ہونا کہاں اترا ہے؟ سورہ احزاب میں، مدینہ منورہ میں۔ سورہ احزاب مدنی ہے، ٹھیک۔ مکے کے جو مسلمان تھے 13 سال، ان کا عقیدہ تھا نہیں کہ یہ خاتم النبیین ہے؟ تھا۔ جب آیت اتری نہیں تھی
تو انہیں کس نے بتایا تھا کہ یہ خاتم النبیین ہے؟ نوجوان دوستوں کے لیے علمی جوہر ہے یہ، ٹھیک ہے نا؟ ہر چیز حدیث، ہر چیز قرآن سے دکھاؤ، حدیث میں نہیں۔ امام صادق کا نام قرآن میں ہو، امام علی کا نام، امام حسین کا نام اگر امام ہے تو قرآن۔ یہ بیوقوفوں والا سوال ہے، یہ جاہلوں کا سوال ہے، یہ قرآن اور اہل بیت کے دشمنوں کا سوال ہے جو چاہتے ہیں کہ ہر شے قرآن سے دکھاؤ۔ پہلے جھٹک دو، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ مکہ والے یہ جانتے تھے کہ یہ خاتم النبیین ہے، ٹھیک؟ آیت اتری ہے مدینے میں کہ خاتم النبیین ہے۔ مکہ والوں کو کس نے بتایا کہ یہ خاتم النبیین ہے؟ ادھر سب متفق ہیں کہ پیغمبر اسلام نے خود فرمایا لا نبی بعدی، تو مسئلہ حل ہو گیا۔ جس زبان مبارک وما ینطق عن الہوا سے فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں، اسی زبان سے فرمایا میرے بعد میرے 12 جانشین امام ہے تمہارے ہو۔ اگر نہیں ماننا ہے تو ہر بات کو نہ مانو، اگر ماننا ہے تو پھر جس زبان سے کہا ہے کہ میرے بعد 12 جانشین ہے ان کو مانو، اور یہ اسی حدیث سے ہے۔ یہی وجہ تھی حدیث پر پابندی لگائی جاتی تھی، اور جس کا نقصان قرآن کا بھی ہو گیا، اور اس سلسلے کو پابندی کے تسلسل کو توڑ دیا امام محمد باقر امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ایک ایک آدمی کو 30 ہزار احادیث یاد کرا دی۔ ہاں، قال صادق قال الباقر، یہی سے شروع ہو گیا قال رسول اللہ قال رسول اللہ قال رسول اللہ۔ یہی ہے کہ یہ وجہ رسالت انہی کے پاس۔ کسی نے پوچھا فرزند رسول آپ سے جو بھی سوال ہوتا ہے آپ فوراً بتا دیتے ہیں، کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، جو بھی سوال ہو آپ فوراً جواب دیتے ہیں۔ یہ جوہر علمی، یہ طاقت آپ کے پاس کہاں سے آئی ہے؟ مولا نے فرمایا انسان کے اندر کئی قسم کے روح ہیں۔ روح ہے نباتی، اگنے والی روح، روح ہے حیوانی، چلنے پھرنے والی روح ہے انسانی، سمجھنے والا روح، اور روح ملکوتی، زندہ رہنے والا روح، اور روح القدسی جو انبیاء اور مرسلین کے اندر ہوتا ہے۔ یہ روح القدس ہے کہ جس کی وجہ سے عیسیٰ چوتھے آسمان پہ چلے گئے، مردوں کو زندہ کر دیا۔ اس روح القدسی کی وجہ سے ابراہیم خلیل نار نمرود سے گلزار بن کے دوبارہ آئے۔ یہ روح القدسی ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ بن گئے کوہ طور پر جا کر۔ یہ روح القدسی ہے کہ محمد مصطفیٰ دنا فتح اللہ تک گئے۔ جب رسول ہمارے گئے تو روح قدسی ساتھ نہیں ہمیں حوالہ کر کے گئے ہیں۔ لہذا جس چیز کی طلب ہو علم کا وہ ہمارے پاس ہے، ہم پیش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ان کے گھرانے سے علم صادر نہ ہو پوری کائنات کے لیے۔ فرمایا کہ شیعہ منازل و مرتبہ رکھتا ہے اوپر سے نیچے۔ ایک عظیم حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے، راوی سے کہا کہ درجے ہیں، درجے ایمان کے درجے، پہلا درجہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا۔ پوچھا کہ مقداد کا درجہ کتنا ہے؟ 8واں۔ ابو ذر کا 8واں، مقداد کا 9واں، سلمان کا 10واں، یعنی 10 درجے مکمل۔ توجہ فرما رہے؟ ایمان کے کتنے درجے؟ 10۔ 8ویں نمبر پر ابو ذر، 9 نمبر پر مقداد، 10 نمبر پر سلمان فارسی۔ کسی نے سوال کیا اگر سلمان 10 درجے کا ہو تو امام علی کہاں گئے؟ تو اس نے کہا آپ مومن کے درجے پوچھ رہے ہو یا کل ایمان کا پوچھ رہے ہو؟ ہاں، کل ایمان اور ہے، مومن ہونا
اور ہے اس کے درجے، لیکن بڑی ذمہ داری والی حدیث، اسی حدیث کا پہلا لفظ یہ ہے کہ سیڑھیوں کی طرح ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں۔ ایمان اسی طرح ہے، عجیب تعبیر معصوم کا، جو ایمان کے دوسری سیڑھی پر ہے، ایک نیچے کھڑا ہے، ٹھیک، اوپر والے کا حق نہیں پہنچتا ہے کہ دوسرے پہلے والے کو دھکا دے کے نیچے گرا دے، بلکہ ہاتھ پکڑ کے اوپر اپنے پاس لے کے آئے۔ یہ تشبیہ ہے، یہ استعارہ ہے، کنایہ ہے، ادبی ہے، مشکل ہے، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ سمجھ میں آ گیا، پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیا مولا فرمانا چاہتا ہے؟ ایمان کا یہ سیڑھی دوسرا درجہ، اس سیڑھی پہ جو کھڑا ہے پہلا درجہ، یہ دوسرا والا حق نہیں رکھتا ہے پہلے والے کو دھکا دے کے نیچے گراتے، بلکہ ہاتھ پکڑ کے اپنے پاس لائے۔ کیا مطلب؟ فرمایا کہ ایک محب اہل بیت ہے، اللہ کو مانتا ہے، قیامت کو مانتا ہے، اصول دین، لیکن نماز نہیں پڑھتا، یہ پہلے سیڑھی پہ ہو گیا۔ دوسرا نماز بھی پڑھتا ہے، تو یہ دوسری سیڑھی پہ ہو گیا۔ اب جو دوسری مرتبے میں ہے، اس کا حق نہیں ہے کہ پہلے والے کو دور کرے، جاؤ جاؤ، تم بے نمازی آدمی ہو، میرے ساتھ اٹھ نہیں سکتے ہو، تم تہجد نہیں پڑھتے ہو، تم قرآن نہیں پڑھتے ہو، تمہارا میرے ساتھ کیا مقابلہ ہے؟ اس کو کہتے ہیں دھکا دینا۔ امام فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں، یعنی یہ کہنا کہ تم میرے ساتھ مقابلہ نہیں ہے، تم میرے ساتھ کھانا نہیں کھاؤ، میرے ساتھ سفر نہیں کرو، مجھ سے بات نہیں کرو، تم نماز نہیں پڑھتے ہو، روزہ نہیں رکھتے ہو، حج پہ نہیں جاتے ہو، یہ ہے دھکا دینا، منع ہے، ایسا نہیں کرو۔ فرمایا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ لے آؤ۔ کیا؟ اگر وہ بے نمازی ہے تو دور نہ کرو، اس کی عیب کو دور کر کے نمازی بنا کے اپنا جیسا بنا دو۔ توجہ، یہ ہے ذمہ داری۔ جو تیسری منزل میں ہے وہ بعد والے کو دھکا نہ دے، اپنے ساتھ اوپر لے آئے۔ جو چوتھی منزل، پانچویں منزل، یعنی کوشش یہ کرے کہ اس عیب کی وجہ سے بگائے نہیں، بلکہ اس کی تبلیغ کے ذریعے بڑھا دے۔ بگانا اور ہے، بڑھانا اور ہے۔ ہم بگانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مولا فرماتے ہیں درجہ اونچا کر دے، ان کو درجے کو بڑھا دے، اپنا جیسا بنا دے، تاکہ درجہ ایمان کا سب کا برابر ہو۔ یہ ہے، اتنا خیال رکھا ائمہ معصومین نے آپ کا، شیعوں کا۔ ہر حدیث میں، ہر گفتار میں ایک مومن نے پوچھا، فرزند رسول میری کوئی پریشانی ہے، میرے لیے دعا کریں۔ مولا نے فرمایا اچھا، ہم کب بھولے ہوئے ہیں کہ ابھی دعا کرنے کا کہتے ہو؟ جہاں کہیں تم دعا کرتے ہو آمین ہم کہتے ہیں۔ آمین ہم کہتے ہیں۔ یہ اور لوگ ہیں کہ مثلا ان کو ابھی بھی مرحوم اور شہید اور دنیا سے کٹا ہوا مانتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آل محمد کا حیات و ممات میں فرق نہیں ہے۔ اللہ کی دی ہوئی طاقت کے ذریعے پوری دنیا پر ان کی نظر ہے۔ ایران میں آیت اللہ خزعلی نے کتاب لکھی ہے اخبار عالم غیب۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ اخبار عالم غیب۔ وہاں لکھا ہے کہ انقلاب سے پہلے بادشاہ ایران کے زمانے میں بادشاہ کا جو چیف انجینئر تھا، یہ جو پہاڑوں میں ٹنل بنانا، سڑکیں بنانا وغیرہ، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، اکلوتا بیٹا۔ وہ ہو گیا بیمار، ڈاکٹروں نے جواب دیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ بچے کی ماں نے کہا کہ خراسان میں جو طبیب ہے اس کے پاس لے جانا۔ وہ انجینئر، وہ بھی بادشاہ کا وزیر، کون مانتا ہے ایسی چیزوں کو؟ اعتقاد نہیں تھا، لیکن ماں کا دل ہے، میں نے ساتھ دیا، چلو چلتے ہیں۔ آگے گئے،
صحن حرم کا راس کیا، اندر رواق میں پہنچے. صحن کے بعد جو بڑے ہال آتے ہیں اس کو رواق بولتے ہیں. وہاں ایک چھوٹا سا دبلا پتلا میں مجھ سے 1/4 ایک شیخ ایک ابا رکھا ہے، امامہ سر پہ ہے، چھوٹا سا دسترخوان بچھایا ہے. وہ نبات شکر نہیں ہے، رانی شکر نبات وہ دیتا ہے زائرین کو، مومنین کو، جو یا دم کر کے اسی دیتا ہے. یہ وزیر بادشاہ کا ادھر کھڑا ہو گیا ستون سے یوں ٹیک لگا کے، ذہن میں اس خیال کے ساتھ کہ یہ کیا کرشمہ کرے گا، اس کی باڑی دیکھو، اس کی معمولی ہونا دیکھو، یہ کیا کر رہا. یہی خیال ذہن میں دوڑا رہا تھا. ابھی نہیں معلوم کہ یہ کون ہے وہ کون ہے. اتنے میں اوپر کی طرف دیکھ کر کہا اگر چاہتے ہو کہ تمہارا بیٹا شفایاب ہو جائے میرے ساتھ ایک وعدہ کرو گے؟ تو وہ گیا ہی اسی کام کے لیے تھا، وہ تو خوش ہو گیا، ہاں وعدہ کرتا. کہا جا کے امام کے ساتھ وعدہ کرو ہر مشکل میں اول وقت نماز پڑھوں گا، تمہارا بیٹا ٹھیک ہو جائے. جاؤ وعدہ کر کے آ. اندر گیا، زری میں ہاتھ ڈالا، چیخ چیخ کے رویا اور وعدہ کیا امام کے ساتھ کہ اول وقت نماز پڑھوں گا. باہر نکلا تو جب صحن سے نکل رہا تھا رواق سے، اس کا بیٹا شفایاب ہو کے آگے آگے جا رہا تھا. سارے زائرین اس کو تبرک کرنے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے. بیٹے کو لے کے آ گیا تہران. دوسرے تیسرے دن جانا تھا ڈیوٹی پہ، کام پہ، جہاں اس کا سائٹ ایریا تھا، ادھر پہنچ گیا. امتحان دیکھے، امتحان. ظہر نماز کا وقت آ گیا. اتنے میں بادشاہ کے پروٹوکول کی سائرنیں بجنا شروع ہو گئی کہ بادشاہ سلامت کام دیکھنے آ رہے ہیں. یا ویلکم کرنا ہے یا امام سے جو وعدہ کیا ہے اول وقت نماز پڑھنا ہے. کشمکش میں لا الہ الا اللہ. ایک تو ظالم بادشاہ کو خوش کرنا ہے، دوسرا رحیم و کریم بادشاہ سے وعدہ کیا ہے، کون سا بجا لائے. پریشانی میں آخر کہا کہ چلو وعدہ جو امام کے ساتھ کیا ہے وہ پورا کروں گا، بادشاہ کا مسئلہ خیر ہے. جانماز بچھا کے اللہ اکبر. پہلی رکعت میں تھا، پروٹوکول کی گاڑیاں آ گئیں. بادشاہ اترا گاڑی سے، ہاتھ میں اتنا بڑا ڈنڈا لے کے آیا. کبھی جانماز کے دائیں جاتا ہے، بائیں جاتا ہے، آگے جاتا ہے، پیچھے چکر لگایا. اس انجینئر نے اطمینان سے نماز پڑھی. سلام کے بعد کھڑے ہو کے ہاتھ ملایا. جو ڈنڈا لے کے آیا تھا اس ڈنڈے سے، دیکھیں نماز کا معجزہ، امام سے وعدے کا معجزہ. آپ چوڑے ہو جائیں گے، ایمان میں طاقتور ہو جائیں گے. امام ہمارے ایسے ہیں جو وعدہ کر کے آیا تھا. جو ڈنڈا لے کے آیا تھا وہ اس کو مارنے کے لیے لایا تھا. جب دیکھا اول وقت نماز پڑھ رہا ہے تو جو وزیر ساتھ آئے تھے اس کی غیبت کر کے اس کو پٹوانے کے لیے آئے تھے. بادشاہ نے اسی ڈنڈے سے انہی لوگوں کو مار مار کے کہا جو اول وقت نماز پڑھے وہ کبھی خیانت کرتا ہے؟ بیٹا بھی شفایاب ہو گیا، بادشاہ کے شر سے بھی بچ گیا، اول وقت عبادت کی عزت بھی مل گئی. مولا فرماتے اس طرح کرو، لوگوں کو اٹھا کے اپنے ساتھ برابر. نوجوان دوست ہمارے بہت زیادہ ہیں یا الحمدللہ. ایک نوجوان گیا کسی مجتہد کے پاس، آقا میری 3 حاجتیں ہیں، 3، آپ بتائیں میں کیا کروں کہ وہ میرے لیے آسانی سے حل ہو جائے. پوچھا کون کون سی؟ جوانی میں شادی سے پہلے حج پہ جانا چاہتا ہوں، حج پہ کیا کام کروں کہ میں حج بجا لا سکوں؟ عزیزان امان، واقعی یہ حج جو ہے بڑھاپے کا نہیں ہے، یہ جوانی کا ہے، بہت سخت کام ہے. اس سال ہمارے سامنے حاجی محترم سرفراز بھائی تشریف فرما ہے، ایسی گرتے تھے، یا گرمی کی شدت چل نہیں سکتے ہیں،
اور استنجا کے مسائل ہیں، وہ پریشانی ہے، احرام نجس ہے، کوئی اٹھا نہیں سکتا، واش روم دور ہے، یہ بڑھاپے کا کام نہیں ہے، جوانی کا۔ کہا کہ حج پہ جانا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ کہا اول وقت نماز پڑھو۔ دوسری حاجت کیا ہے؟ ایک جوان خوبصورت صالح مومنہ باحیا خاتون سے، لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ کہ اول وقت نماز پڑھو۔ تیسری حاجت کیا ہے؟ کہا کہ مقروض ہوں، مالی طور پر قرضہ ہے میرے اوپر، فائنینشل مسائل میں ہوں، کیا کروں؟ اول وقت نماز پڑھو۔ تو آپ حیران ہو جائیں گے، 3 کاموں کے لیے ایک عمل۔ ہاں قرآن میں دلیل ہے، سورہ نو کی آیت نمبر 12 میں 6 کاموں کے لیے ایک کام استغفار کو کافی قرار دیا ہے۔ اولاد چاہیے، استغفار پڑھو۔ کھیتوں میں باغات میں ہریالی چاہیے، استغفار پڑھو۔ مال و منال چاہیے، استغفار پڑھو۔ تجارت میں برکت چاہیے، استغفار پڑھو۔ حاجتوں کی روائی چاہیے، استغفار کرو۔ گناہوں کی بخشش چاہیے، استغفار پڑھو۔ کیا کرشمہ ہے اس استغفار میں، جو میں کہوں آسمان بھی کھل جائے، زمین کی برکتیں بھی کھل جائیں، 4 طرف سے برکت ہی برکت آ جائے۔ لہذا خوش نصیب ہیں وہ مومنین وہ مومنات جو کم از کم ہر دن صبح تہجد کے وقت یا بعد میں یا سفر پہ گھر میں 70 دفعہ کہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، 70 دفعہ نماز تہجد میں کہیں۔ اگر وہ نصیب نہیں ہے گناہوں کی وجہ سے، کسی بھی نماز میں کہیں استغفر اللہ ربی واتوب۔ اور یہ خیال نہ کریں کہ استغفار صرف گناہوں کی وجہ سے، نو، ہر امام معصوم دسترخوان سمیٹ کے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، گھوڑے پہ سوار ہوئے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، گھوڑے سے اتر گئے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، درس دے رہے ہیں وہاں لوگ چلے گئے استغفر اللہ۔ امام تو معصوم ہے، وہ تو گناہ نہیں کرتا ہے، اس سے بھی اوپر جائیں۔ استغفار معصیت کے لیے نہیں ہے، نعمت کے بدلے میں ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، نعمت الہی، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، نعمت الہی، فسبح بحمد ربک واستغفرہ۔ ہاں، اسلام کا دروازہ کھولنا کوئی گناہ کا کام ہے؟ نہیں، استغفار پڑھو، فتح مندی، استغفار پڑھو۔ اس لیے کہ عام آدمی کے لیے گناہ کے وقت استغفار پڑھنا ہے، حجت خدا کے لیے نعمت اور رحمت جو آئے تو استغفار پڑھنا۔ صلوات پڑھ لیجیے بلند آواز سے۔ یہ وراثتیں ہمیں چھوڑ کے گئے ہیں ائمہ معصومین۔ قرآن وراثت پیغمبر اسلام، اہل بیت وراثت پیغمبر اسلام، سنت وراثت پیغمبر اسلام، اور عقلانیت وراثت پیغمبر اسلام۔ ہاں، قرآن مجید کے بارے میں مولا کائنات فرماتے ہیں بحر لا یدرک قعرہ، ایک ہوتا ہے سمندر کی طرح ہے، یہ نہیں ہے، سمندر ہے۔ یہاں ذرا ادبی گہرائی میں آپ کو توجہ دینا چاہتا ہوں کہ دینی مدارس میں یا ادبی گرامر میں کیا کیا پڑھایا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں میرا بیٹا چاند کی طرح ہے، ایک مرتبہ کہتے ہیں میرا بیٹا چاند ہے، کس میں تاکید زیادہ ہے؟ چاند کی طرح میں کم ہے، چاند ہے، خود چاند ہے، اس میں زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا گلاب کی طرح ہے، غنچے کی طرح، تو غنچہ الگ ہے، بیٹا الگ ہے، صرف شباہت ملتی ہے، اس کو تشبیہ بولتے ہیں۔ لیکن ایک مرتبہ آپ نے کہا میرا بیٹا غنچہ ہے، تو جو ہے یہ الگ ہے، غنچہ ہونا۔ کہ غالب نے کہا کہ گل کو محبوب ہم قیاس کیا،
فرق نکلا بہت جو باس کیا، رات بھر شمع سر کو دھنکتی رہی، کیا پتنگوں نے التماس کیا۔ اب یہاں گل اور ہے محبوب اور ہے، لیکن تشبیہ دی گئی ہے ساتھ اس کے ساتھ گل اور محبوب کا۔ یہاں پر مولا فرماتے ہیں قرآن سمندر کی طرح نہیں بولا، یعنی انہو کل بحر یہ ہے سمندر کی طرح نہیں، انہو البحر خود سمندر ہے۔ ہاں یہ قرآن بحر لا یدرک قعرہ، جس کی گہرائی تک کوئی انسان جا نہیں سکتا۔ کیا بات! وَمِنْہَاجٌ وَنَہْجٌ لا یضل، ہے نا، جو ایسا راستہ ہے جس پہ چلنے والا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، اور ایسا فانوس ہے جس کی قندیلیں کبھی خاموش نہیں ہوتی، بجھتی نہیں ہے، اور ایسا شفا خانہ ہے وَشِفَاءٌ لَا تُخْشَىٰ أَسْقَامُهُ، جس میں کبھی بیماری کا کھٹکا نہیں ہوتا۔ یہ قرآن بہار القلوب ہے، ربیع الابرار ہے، بہار ہے علماء کے لیے۔ 40-45 تشبیہات بتائے ہیں مولا نے قرآن مجید کے بارے میں، لیکن یہ سمندر کیسے معلوم ہوگا؟ گھروں میں قرآن کو رکھیں اور قرآن صرف اس وقت نکالیں جب بیٹی کا رشتہ آئے، قرآن سے اس وقت نکالیں جب دلہن اور دلہے کو گھر سے نکالنا ہو، قرآن کو اس وقت ہاتھ لگائیں جب جہیز میں قرآن ڈالنا ہو، قرآن کو اس وقت نکالیں جب کوئی فوتگی ہوئی ہو۔ یعنی ہم نے قرآن کو زوال زندگی کا وسیلہ سمجھا، اللہ نے کمال حیات کا وسیلہ بنا کے بھیجا۔ کتنے پیچھے ہیں ہم لوگ۔ بحر و شفاء، شفا ہے کائنات کی ہر قسم کی بیماریاں انسان کے اندر، شرک بیماری ہے، ایمان شفا ہے، بخل بیماری ہے، سخاوت شفا ہے، منافقت بیماری ہے، ایمان شفا ہے، خیانت بیماری ہے، امانت داری شفا ہے، تو جو ہے ہاں یہ شفا سارا قرآن مجید دے دیتا ہے۔ اگر کوئی وفات ہو تو مدرسے سے طلاب کرام کو بلاتے ہو، وہ آپ کے پیسے بھی لے گئے، ثواب بھی لے گئے، کھانے بھی کھایا، ارواح کو ثواب بھی ملا، صاحب مصیبت کو کیا ملا؟ کچھ نہیں۔ وہ غم کے مارے سال بھر مصیبت کو کڑتا رہے گا کہ میرا بیٹا چلا گیا، میرا بھائی، میرا بابا۔ یہ بیماری ہے، اس کی شفا قرآن کے اندر ہے۔ ہاں یاد رکھیے، یاد رکھیں، آئندہ باہر سے لا کے کسی کو نہ پڑھائے مرحوم کے لیے قرآن، صاحب مصیبت خود پڑھ لے، شفاء لما فی الصدور ہے۔ تو جو ہے کیوں؟ آیت اللہ تستری بہت بڑا نام ہے، ان کا جوان بیٹا وفات ہو گیا، 2-3 دن کے بعد جمعے کا دن آ گیا، نماز جمعہ پڑھانا ہے۔ نماز جمعہ میں پہلی رکعت میں سورہ جمعہ، دوسری رکعت میں سورہ منافقین۔ سورہ منافقین کے بیچ میں یہ آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، اولاد کی محبت اور مال کی محبت تمہیں خدا کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ ہر وقت آغا اس آیت کو ایک دفعہ پڑھتے تھے، ہر عالم ایک دفعہ پڑھتا ہے، اس دن 3 دفعہ پڑھا۔ شفاء صدور کا مثال دے رہا ہوں، 3 دفعہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، یا ایھا الذین۔ جمعہ ختم ہو گیا، مومنین نے جا کر پوچھا، آغا آج آپ نے اس آیت کو 3 دفعہ پڑھا۔ کہا کہ جب پہلی دفعہ میں نے پڑھا تو جوان وفات بیٹے کی یاد آ گئی، دوسری دفعہ پڑھا تو اس کی یاد میں کمی آئی، تیسری دفعہ جب میں نے پڑھا تو اس کی یاد میں بھول گیا۔ ہاں یہ ہے شفاء لما فی الصدور، یہ یاد رکھیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں
اپنی طرف بلند مرتبہ دینے کے لیے وعدہ کیا ہے. وعدہ، ایگریمنٹ. اذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو تو میں یاد کروں گا. ذکر کی ایگریمنٹ. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے تب دوں گا. ادعونی استجب لکم، دعا کرو گے تب قبول کروں گا. ان تنصروا اللہ ینصرکم، مدد کرو گے اللہ کی تو اللہ مدد کرے گا. اوفو بعہدی اوف بعہدکم، وفادار بنو تب میں وفادار بنوں گا. قل ان کنتم تحبون اللہ یحببکم ویغفر لکم ذنوبکم، ہے نا. اللہ سے محبت ہے تو رسول کی اطاعت اور محبت کرو، اللہ بھی کرے گا. محبت کی ایگریمنٹ، نصرت کی ایگریمنٹ، شکر، دعا، یہ سارا ایگریمنٹ اللہ نے باندھا ہے. اچھا، اللہ کے پاس دو قسم کے راشن ہیں. راشن، دو قسم راشن کارڈ، ایک عوامی ہے ایک انسانی ہے، وی آئی پی. جو عوامی ہے اس میں آپ دعا نہ بھی کرو دے دے گا. دو حیوانی راشن نہ بھی مانگو ملے گا، چونکہ حیوان ہونے کے لحاظ سے جو راشن دیتا ہے طلب نہ کرو پھر بھی دے دے گا. ہوا فراوان ہے، پانی فراوان ہے، زمین فراوان ہے، لقمہ ملے گا. ٹھیک ہے، یہ حیوانی راشن ہے. لیکن اگر اپ گریڈ چاہیے تو شرط لگا دی، مانگو تب دوں گا، نصرت کرو تب کروں گا، وفا کرو تب وفادار بنوں گا، ذکر کرو میں ذکر کروں گا، محبت کرو میں محبت کروں گا. ہاں، انسان کو اپ گریڈ بنانا ہو تو تب وہاں تک لے جاؤں گا. تو سب سے وفادار ذات، میں نے 2 جملوں میں پورا عشرے کا ٹاپک بتایا ہے، میں نے ادھر چھیڑنا نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے. سب سے اہم وفادار ذات اللہ کی ذات ہے. اوفو، وفادار بنو میں. عربی ڈکشنری میں وفا، میں مثال دے رہا ہوں. وفا عربی میں گلاس میں پانی اتنا بھرا ہو چھلک جائے کہ ایک قطرے کی جگہ نہ ہو، اسے وفا بولتے ہیں. توجہ ہے. میں حضرت غازی عباس کا پرسہ دینا چاہتا ہوں اور کس گہرائی سے میں نے شروع کیا ہے، چونکہ ان کی عظمت ایسی ہے. ایک رب دینا چاہتا ہوں، ایک فضائل کا ایک سمندر بہانا چاہتا ہوں چند مصروں کے اندر، لیکن یہ ضروری ہے. وفا، برتن اتنا چھلک جائے کہ ایک قطرہ بھی جگہ باقی نہ ہو، چھلک جائے. ٹھیک، اس کو عربی میں بولتے ہیں وفا، برا ہوا. اور اصطلاح قانون علم میں ایگریمنٹ کو مکمل کرنا وفا. میدان کربلا میں سید الشہداء علیہ السلام نے دونوں طریقے استعمال کیے ہیں، لغوی اصطلاحی دونوں. لغوی میں حضرت علی اکبر جب زمین پہ اترے تو بابا کو کہا لقد ھذا جدی رسول اللہ لقد سقانی بکاسل اوفا، بھرا ہوا اوفا. صحیح ہے یہ. لیکن اصطلاحی وفا میں کہا انی لا اعلم اصحابا اوفا من اصحابی، میرے علم میں نہیں ہے کہ میرے اصحاب سے زیادہ وفادار تر اس دنیا میں کوئی اصحاب ہو. یہ دیکھو، اوفا. علی اکبر نے جو حضرت نے اوفا کہا وہ اور معنی دیتا ہے، لغوی معنی. مولا نے اصطلاحی معنی استعمال کیا وفا. یہاں ہم شہنشاہ وفا جو کہتے ہیں، کس وجہ سے کہتے ہیں؟ تو اکثر یہی فرمائیں گے کہ فرات کے کنارے گئے، پانی پیے بغیر واپس آئے تو شہنشاہ ہو گئے. نہیں جناب، یہ کافی نہیں ہے. اگر آپ فرات پہ کنارے ہوتے اور خیام حسینی میں العطش کی صدائیں آتی اور آپ پانی پی کے آ جاتے، ایسا تو کافر ہو جاتے.
فرات کے پانی کی پیاس نے شہنشاہ نہیں بنایا ہے، عشق ولی کی پیاس نے شہنشاہ بنایا ہے۔ عشق حسین کی پیاس نے شہنشاہ وفا بنایا ہے، عشق امام کی پیاس نے شہنشاہ وفا بنایا ہے، دین الہی کی نصرت کی پیاس نے شہنشاہ وفا بنایا ہے۔ غازی چمن عشق و وفا میں وہ شجر ہے، غازی چمن عشق و وفا میں وہ شجر ہے، غازی چمن عشق و وفا کا وہ شجر ہے، جو بوئے وفا دہر میں ہے اس کا ثمر ہے۔ دوسرا شعر پڑھنے جا رہا ہوں، آپ کو دوسرا مصرع زمین پہ ٹکنے نہیں دے گا۔ غازی چمن عشق و وفا کا وہ شجر ہے، جو بوئے وفا دہر میں ہے اس کا ثمر ہے۔ بہت توجہ، جنگ صفین کا ہم نے منظر پیش کیا ہے۔ اس شان سے لڑتے تھے وہ میدان وغا میں، معلوم نہ ہوتا تھا پدر ہے کہ پسر ہے۔ یہ ہمارا نو نحال انشاءاللہ ان قریب ذاکر بنے گا۔ اچھا غازی اس شان سے لڑتے تھے وہ میدان وغا میں، معلوم نہ ہوتا تھا پدر ہے کہ پسر ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ علم کے بالے میں عرض کیا ہے کہ پھر اٹھا رہے ہیں، ایک سلوات پڑھ، ایک شعر مجھے یاد آ جائے۔ پھر سر اٹھا رہے ہیں زمانے میں اہل شر، ایوان شر پہ ضربت عباس چاہیے، ایوان شر پہ ضربت عباس چاہیے، صفین میں صفوں کی صفائی کے واسطے، الفاظ کا جوڑ دیکھیے، صفین میں صفوں کی صفائی کے واسطے حیدر کو رن میں سرعت عباس چاہیے، حیدر کو رن میں سرعت عباس چاہیے۔ یہ آخری شعر سنا رہا ہوں جس میں فضیلت بھی ہے، نصیحت بھی ہے۔ بس ایک ہی مصرع آج نصیحت کا پیش کروں، اسے سمجھنا بہت کچھ ہے۔ ہر گر کہے فراز پہ عباس کا علم، اور ہونا بھی چاہیے، ہر گر کہے فراز پہ عباس کا علم، اہل علم کو سیرت عباس چاہیے۔ علم اوپر ہے، پردہ دار لوگ رہ رہے ہیں، نمازی لگ رہے ہیں، سیرت عباس، ورنہ کیا مطلب ہے؟ اوپر علم کا مطلب کیا ہے؟ لبیک یا حسین کا مطلب کیا ہے؟ العجل یا امام کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ اعلان کر رہے ہیں تو پھر ذمہ داری بھی ہے نا، ورنہ صرف نعرے سے کیا لگے گا؟ جیسا ابھی کل رات آپ شبیہ آذان علی اکبر پیش کریں گے، تو شبیہ آذان پیش کر کے شبیہ نماز علی اکبر کیوں نہیں ہوتا ہے؟ یہ کل کے لیے ابھی سے تیاری کرو۔ آذان مستحب ہے، نماز واجب ہے۔ نماز کے لیے آذان ہے، حی علی الصلاۃ۔ کیا شبیہ پیغمبر آذان دے کے جا کے خیمے میں سو گئے تھے؟ نہیں، جب شبیہ آذان دیتے ہو تو شبیہ رکوع علی اکبر، شبیہ گریہ علی اکبر، شبیہ تسبیح علی اکبر، شبیہ تہجد علی اکبر، تب زندہ کرو، تب مولا حسین ادھر سے نعرہ لگائے کہ میرا عزادار بھی ہے، دیندار بھی ہے، بیدار بھی ہے، ہوشیار بھی ہے۔ اسی طرح علم، ہر گر کہے فراز پہ عباس کا علم، اہل علم کو سیرت عباس چاہیے۔ اوپر علم ہے، نیچے نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ اوپر علم ہے، نیچے بے پردگی نہیں ہونی چاہیے۔ اوپر علم ہے تو نیچے دین سے وفاداروں کا اجتماع ہونا چاہیے۔ یہ ہے ہر گر کہے فراز پہ۔ زحمت میں نے بڑی دی آپ کو،
مولا کی جب کوفے میں حکومت تھی، ایک مرتبہ بیٹی کو شہزادی زینب کو بلا کے فرمایا کہ بیٹی آج اس شہر میں آپ شہزادی ہیں، لیکن ایک دن آئے گا وہاں آپ بیچاری بن کے شہر میں داخل ہوں گی، اسیری کی حالت میں شہر میں آئیں گی۔ اس گھر میں یہ عزت کا مقام ہے، اس دربار میں آپ نے خطبہ دینا ہے۔ دربار ابن زیاد مسجد کوفہ کے پیچھے مولا کے گھر کے ساتھ ہی ہے۔ جب مولا نے کہا کہ اسی دربار میں خطبہ دینا ہے، رسی بندی جائے گی، شہر میں گھمائی پھرائی جائے گی، شہزادی فرماتی ہیں دل میں نے یہ کہا جس کا عباس جیسا بھائی ہو، جس کا حسین جیسا بھائی ہو، جس کے علی اکبر جیسے بھتیجے ہوں، کس کی جرأت ہے کہ زینب کو اسیر کر دے۔ یہ 41 ہجری کا واقعہ ہے۔ انتظار کرتی رہی 20 سال تک، کب یقین آیا؟ بابا کی وصیت پر یقین کب آ گیا؟ جب عصر عاشور ایک کے بعد ایک مقتل کی طرف، ایک کے بعد ایک مقتل کی طرف کھلتے ہنستے کھیلتے جوان قتل گاہ سے خیمہ گاہ سے نکلے، قتل گاہ گئے، وہاں سے جنازے اٹھائے، آخر میں عباس نے ہاتھ جوڑا، شہزادی مجھے اجازت دیجیے، جنگ کی طرف جانا ہے۔ فرمانے لگی 20 سال پہلے بابا فرما گئے تھے کہ اسیر کر کے شام جاؤ گی، میں کہتی رہی عباس ہے نا، حسین ہے نا، لیکن اب مجھے یقین آیا۔ جملہ سننا، جملہ آپ نے گریہ کیا، جزاکم اللہ، جملہ سن کے قیامت کا جملہ ہے۔ بھیا عباس مجھے یقین آ گیا، آج تیری شہادت کی نہیں بہن کی غربت کا دن آ گیا ہے، میری بیچارگی کا وقت آ گیا ہے، جائیے خدا حافظ۔ مولا اس خیمے میں گئے جہاں مشکیزیں رکھے جاتے تھے، تر مشکیزیں بھی ہیں، خشک بھی ہے۔ ایک قیامت کا منظر شہنشاہ وفا نے دیکھا، چھوٹے چھوٹے بچے مشکیزیں سینے سے لگائے ہیں تاکہ کچھ نمی حاصل ہو سکے۔ ایک شہزادی کو ہاتھ میں مشکیزہ لے کے دیکھا، مولا عباس نے مولا کے حضور لے گیا کہ مجھے اجازت دے، جملہ سننا، 2 جملے کہیں، ایک بائی سے ایک بیٹی سے۔ بائی سے کہا اچھا بہانہ ہاتھ آ گیا ہے مقتل کی طرف جانے کے لیے، لیکن عزیزو میری مائیں بہنیں جملہ سننا، بیٹی سے کہا بیٹی ابھی پانی مانگ رہی ہو، جب تمانچے لگ جا جب چادریں چھن جائے، جب خیام کو آگ لگ جائے، تب کہے گی مجھے پانی نہیں بابا چاہیے جاؤ بھیا خدا حافظ۔ عباس شہنشاہ وفا تیار ہو گئے، لیکن رخصت اور خدا حافظی کا انداز 72 شہداء کا الگ ہے، حسین کا عباس سے انداز الگ ہے۔ ہر کسی کو اپنے ہاتھ سے مولا نے سینے سے لگایا، بڑا لطف آئے گا، آپ کے آنسو نہیں رکیں گے، ذرا غور سے سنیں۔ حبیب کو سینے سے لگایا، چوما، دعا دی، خدا حافظ۔ علی اکبر کو مولا نے سینے سے لگایا، زہیر کو، سب کو۔ لیکن جب عباس آ گئے کہا بھیا اپنے ہاتھوں سے اجرکم اللہ، آپ سمجھ گئے، اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی کو سینے سے لگا لو، اپنی آنکھوں سے اپنے مولا کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ نگاہ عصمت حسین دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد عباس نے یہی کہنا ہے بھیا میرے بازو، جب تک بازو ہے اپنے مولا کو سینے سے لگا لو۔ تھوڑی دیر بعد کہنا ہے بھیا میرے آنکھوں میں خون، جب تک آنکھیں سالم ہے اپنے مولا کی دیدار کیا کرو۔ عباس گئے، پانی کو بھر دیا، پیاسا واپس آ گئے۔ کیا منظر تھا جب عالم عباس کو آتا ہوا دیکھا، سکینہ نے بچوں سے کہا ابھی ظرف لے کے تیار ہو جاؤ، چچا پانی لے کے آ رہے ہیں۔ سارے بچے ایک ہاتھ میں برتن ہے، ہاتھ اٹھے دعائیں دے رہے ہیں۔
لیکن مقدر نے اور قضا و قدر نے قسمت کا ستارہ تبدیل کر دیا، علم نے کروٹیں لینا شروع کر دیا، کبھی دائیں سے بائیں جانب، کبھی بائیں سے دائیں جانب، اور معصوم بچے دعائیں دے رہے ہیں۔ اس منظر میں ایک بازو جب کٹا دوسرا بازو زمین پہ گر گیا، مشکیزے کو تھام کے پھر بھی خیام کی طرف آ رہے تھے، ایک ظالم نے تیر مارا، زمین پہ پانی گر گیا، مولا عباس زخموں کی تاب نہ لا کر زمین پر گر گئے۔ لیکن کس انداز میں گرے ہیں؟ علامہ مجلسی نے خواب میں دیکھا حضرت شہنشاہ وفا کو، کہا کہ علامہ آپ میرے سارے مصائب صحیح بیان نہیں کرتے ہیں۔ کہا مولا میں آپ کی ہر مصیبت بیان کرتا ہوں، لیکن کون سی مصیبت رہ گئی ہے؟ کہا آپ نے یہ نہیں سوچا ہر شہید جب گھوڑے سے گر رہا تھا تو زمین پہ ہاتھوں کے سہارے سے گر رہا جب میں گرا گھوڑے سے بازو میرے کٹے ہوئے تھے، کس انداز میں زمین پہ گرا ہوں گا؟ اس حال میں مولا حسین آ گئے۔ اللہ آپ کو اربعین کی زیارت نصیب فرمائے۔ جب وہاں جاؤ گے پھر کسی عالم دین سے مصائب مجلس سننے کی ضرورت نہیں، کربلا کی زمین سے خود گفتگو کرو۔ میں نے یہ مجلس وہاں پڑھی ہے، یہی انداز میں کربلا کے اندر قیامت برپا ہو گیا زائرین کے اندر۔ میں نے کہا آپ میری مجلس کیوں سن رہے ہو؟ کربلا کی زمین سے پوچھو نا عباس کا بازو کہاں ہے؟ زمین کربلا سے سوال کرو وہ کون سی جگہ ہے جہاں حسین نے عباس کا دائیں بازو اٹھایا؟ وہ کوئی کربلا کی زمین بتا وہ کون سی جگہ ہے جہاں حسین نے اٹھایا؟ اے کربلا کی زمین جہاں ششماہ مجاہد کو زمین پہ لٹایا، اے کربلا کی زمین بتا جہاں رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ کی آواز آئی۔ حضرت گئے، دیکھا کہ بائی کا جو حال تھا اس حال میں بائی نے بائی کو داغ مفارقت دیا، اکیلا لاش عباس کو اٹھا نہیں سکے، تبرکات کو اٹھا کے لے کے آئے۔ آخری جملہ زحمت تمام ہے، ساری نبی زادیاں منتظر ہیں کہ چچا عباس آئیں گے، لیکن مولا حسین ایسے انداز میں گئے جا کے خیمہ عباس تک پہنچ گئے۔ بس آخری جملہ قیامت کا، نیام سے تلوار نکال دی، خیمہ عباس کی رسیاں کاٹ دی، خیمہ گرا زمین پر، واہ مصیبتا واہ عباسا واہ حسینہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت